اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سنن نبی داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یسترد ما وہب کمثل الکلب یقیء فیأکل قیئا۔ اس شخص کی مثال کہ جو اپنی تحفہ دی ہوئی یا عطیہ کی ہوئی چیز واپس طلب کرتا ہے، کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو کھاتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ۔ جب عطیہ کرنے والا اس چیز کو واپس طلب کرے تو اسے ٹھہرایا جائے، روکا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ وہ جو چیز واپس لے رہا ہے اس سلسلے میں اس سے پوچھا جائے، پھر اس کو وہ چیز واپس لوٹائی جائے جو اس نے عطیہ کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے سے متعلقہ مسئلہ ذکر فرمایا ہے کہ کوئی چیز دے کر واپس لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا قے کرے اور پھر اس قے کو کھا لے۔ آپ ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، اس سے متعلقہ اور بھی باتیں ہیں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز کو آج خاص طور پہ ذکر کریں گے اور وہ یہ کہ آپ نے اتنی سخت مثال کیوں بیان فرمائی۔ یہ تو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی ویسے یہ بات کہتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بات تو بڑی سخت ہے، یہ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تو آپ کا فرمان ہے۔ اصل میں یہ سختی اس لیے ہے کہ یہ جو شخص تحفہ دے کے واپس لیتا ہے یہ اگلے انسان کی بے عزتی کرتا ہے اور اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ شریعت نے یعنی شریعت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد کسی کی عزت اور کی حفاظت بھی ہے، تو ایک انسان کی عزت ہوتی ہے اور ایک اس کا وقار ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے۔ یہ تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے، اگلے انسان کو اتنا اس نے گھٹیا سمجھا، اتنا حقیر اور اتنا کمتر سمجھا کہ اس کو تحفہ دے کے اسے واپس لے رہا ہے، یہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، یہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے آگاہ کیا ایسے شخص کو کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اچھی طرح سوچ لے کہ پھر وہ خود کتنا گھٹیا انسان ہے اور خود کس قدر وہ ذلیل انسان ہے، یعنی اس کی بے عزتی کر رہا ہے کہ اسے تحفہ واپس لے رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسا کرنے کی وجہ سے وہ خود کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں اور بے عزتیاں کرتے ہیں اور ان کے وقار کو مجروح کرتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں، اور اس طرح کے گھٹیے انداز جن لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں، شریعت کی نظر میں اس قسم کے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہاں یہ مثال ذکر کی ہے کہ یہ کتے کی مانند ہے کہ جو قے کرتا ہے اور پھر اس قے کو کھا لیتا ہے۔ اگلی جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے یہ سنن نبی داؤد کے الفاظ ذکر کیے ہیں، ورنہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ، جب عطیہ کرنے والا اس چیز کو واپس طلب کرے، اس نے ایک تحفہ دیا، ایک عطیہ کیا، اب وہ اس چیز کو واپس طلب کر رہا ہے تو کیا اس کو دے دی جائے؟ نہیں، ایسے واپس نہیں کرنی۔ فَلْيُوَقَّفْ، اس کو ٹھہرایا جائے، اس کو روکا جائے، یعنی لوگوں کے سامنے، لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے اس کو روکا جائے، اس کو ٹھہرایا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، اس سے پوچھا جائے کہ تم تحفہ واپس کیوں لے رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر واپس لینا تھا تو دیا کیوں؟
اب تمہارا مقصد کیا ہے لینے کا؟ خاموشی سے اس کی وہ چیز اس کو لوٹا دو. آپ نے منع فرمایا ہے اسے. یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی نرمی کی جائے. سبق دیا ہے تاکہ کوئی آئندہ اس طرح کا کام نہ کرے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بڑے آرام سے پیش کر دیتے ہیں، لو جی ہمارے ساتھ جو مرضی کر لو. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ جس طرح ظالم بننے سے روکا ہے اسی طرح اپنے آپ کو مظلوم بننے کے لیے بھی پیش کرنے سے روکا ہے. انسان اپنا دفاع کرے حتی الامکان. تو یہ جو شخص ہے جو عطیہ دے کر واپس مانگ رہا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے روکا جائے، اس کو ٹھہرایا جائے لوگوں کے مجمع کے سامنے، اور وہاں سب کی موجودگی میں اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو تم نے تحفہ دیا تھا یہ واپس کیوں لے رہے ہو؟ تمہارے دینے کا مقصد کیا تھا؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ جو شخص اس طرح کا کام کرتا ہے اس کی مثال یہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کتے والی، یہ اس کو سنائی جائے، سب کے سامنے سنائی جائے اور سب کے سامنے بتائی جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو سوچ لو یہ وعید ہے ایسے شخص کے لیے، ایسے شخص کی یہ مثال ہے. اور پھر اگر وہ باز آ جائے توبہ کر لے. اور یہ اسی لیے ہے کہ وہ باز آ جائے، وہ باز آ جائے، وہ اس طرح نہ کرے، اس کو شرم آ جائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اگلے انسان کی بے عزتی کر رہا ہوں. ایک تحفہ دیا، ایک عطیہ دیا، بغیر خواہ اس کی واپسی کا تقاضا کر رہا ہوں، ایسا نہ کرے. لیکن اگر لینا بھی ہے تو فرمایا پھر اس طرح سب کے سامنے اس سے پوچھ کر اور پھر جو عطیہ اس نے کیا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے. خاموشی سے نہیں کہ اس نے ادھر سے مانگا اور چپ کر کے خاموشی سے نہیں دینا. مجمع کے سامنے اس کو کھڑا کرنا ہے اور سب کے سامنے اس سے پوچھنا ہے، اس کو بتانا ہے اور اس کو اچھی طرح جھنجھوڑنا ہے تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے. اور اگر پھر بھی مصر ہو تو پھر واپس لوٹا دے اور دوسروں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہو جائے. تو یہ وہ ہمارے دین کی ساری تعلیمات ہیں اور آداب ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنے معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے.